بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عوامی شہری اتحاد کی جانب سے اس وقت لاڑکانہ کی ایک مشہور شخصیت، سماجی شخصیت اور سینئر قانون دان محترم اختر عباس سولنگی صاحب، جو ہائی کورٹ بار کے صدر بھی ہیں، اس وقت ہم موجود ہیں، اور جو موجودہ صورتحال جو سندھ میں جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، جو نئے کینال بنا رہے ہیں، اس کے متعلق آپ سے انٹرویو لینا ہے کہ جو سندھ کے لوگ ہیں ابھی بھی پوری طریقے سے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے، اردو میں بھی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان دوستوں کو، سندھ کے لوگوں کو، پانی کے مسئلے بحث کے؟ دیکھیں، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی شروعات ہوئی ہے، لوگوں کو آہستہ آہستہ ان معاملات کا پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ جب یہ معاملات تھے تو پہلے اس لیول پر نہیں تھے۔ میں ایک لائر ہوں، ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ ہوں، مجھے بھی ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں تھا۔ جب ہمارے الیکشن ہوئے تو الیکشن کے پول ڈے سے 48 گھنٹے پہلے ہم نے اس چیز کو اپنے مینیفیسٹو میں شامل کیا تھا کہ بھائی اگر ہم منتخب ہو کر آتے ہیں تو یہ کینالوں کا مسئلہ اٹھائیں گے اور اس پر احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ تو ابھی لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ ان کو چلنا شروع ہو گیا ہے، تحریک بڑھے گی، لوگوں کا رد عمل بہت آ رہا ہے، ان کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک جائیں گے، تو بڑھے گی۔ لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ جن جن کو پتہ ہے ان چیزوں کا، اچھا ایک چیز ہے اس میں، ایک چیز انڈسپیوٹیڈ ہے، وہ پورا پاکستان مان رہا ہے، وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو کینالز بن رہے ہیں یہ سندھ تو کیا پورے ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک چیز تو انڈسپیوٹیڈ ہے، پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ جو کینالز ہیں یہ سندھ کے فائدے میں ہیں۔ پیپلز پارٹی مان رہی ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا اس میں مالی فائدہ ہے۔ پیپلز پارٹی کارپوریٹ فارمنگ سے اربوں روپے بنانا چاہتی ہے، تو اس لیے پیپلز پارٹی نے ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے، ان کو سندھ سے کوئی ہمدردی نہیں، ان کو صرف اپنی جیبیں بھرنی ہے۔ لیکن یہ تحریک بڑھے گی۔ لوگوں کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ ہر ایک بندہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک آدمی کو کنونس کرے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں، جن کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے ان کی قیادت نے، ہر ایک بندہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک پیپلز پارٹی کے ورکر کو کنونس کرے، اور ان کو کنونس کرنے کے لیے کل ان کے چیئرمین بلاول زرداری کی تقریر ہی بہت ہے، جو انہوں نے میری خدا بخش میں 4 اپریل شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے مناسبت سے رکھے گئے پروگرام میں کی ہے، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ پھر دوسرے لوگوں کو آپ اس میں سلیکٹ کریں، ان کو کنونس کریں، بتاتے جائیں۔ یہ تحریک انٹرنیشنل لیول پر اس حد تک جائے گی اور بہت ہی یادگار تحریک بننے جا رہی ہے، یہ جو متکبر ان کا پارٹی کا چیئرمین ہے جو کل وہاں پر کھڑا ہو کر اور کسی اسٹیج ڈرامے کی طرح وہ تقریر کر رہا تھا، اس متکبر کو گھٹنوں کے بل لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سندھی قوم اس کو گھٹنے کے بل لائے گی، اس کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے عوام کے سامنے، اور ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ وہ غلط کر رہے تھے۔ اب عوام کے سامنے جھک کر معافی بھی مانگیں گے، اور یہ علیحدہ بھی ہو جائیں گے فیڈرل گورنمنٹ سے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں، ان کا کوئی SSP پنجاب میں نہیں لگتا ہے، کوئی افسر نہیں لگتا ہے، تو پنجاب گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں چلے جائیں گے کیونکہ وہاں پر ہمارے کام نہیں ہو رہے۔ کام کیا ہوتا ہے کہ ان کے کرپٹ افسروں کی پوسٹنگ نہیں کرتی وہاں پر مریم نواز، تو بلیک میل کرتے ہیں گورنمنٹ کو۔ سندھ کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ ہمیں ہمت دے گا، اور ہم ان کو انشاءاللہ تعالی ان کو گھٹنوں کے بل لائیں گے۔ سر، جو آپ نے موقف دیا ایک بہترین موقف تھا، اور لاڑکانہ میں پہلی مرتبہ دے گا، اور ہم ان کو انشاءاللہ تعالی ان کو گھٹنوں کے بل لائیں گے۔ سر، جو آپ نے موقف دیا ایک بہترین موقف تھا، اور لاڑکانہ میں پہلی مرتبہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہر ہے، وہ ایک بین الاقوامی لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ یہ کینال کے جو مسئلے ہوئے اور عوام میں جو مخالفت ہوئی، آپ نے دیکھا کہ لاڑکانہ میں پہلی مرتبہ بھٹو صاحب کی ورثی کی کیمپ نہیں لگائی گئی۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ امن امان کا مسئلہ خراب نہ ہو جائے، تو کیا جب حکومت بھی ان کی
प्रेसिडेंट भी इनका, सेनेट भी इनकी, कौमी असम्बली भी इनकी और इत्तेहादी हुकूमत भी है, तो क्या कोई ऑर्डिनेंस वगैरह या कोई बिल ये नहीं लाते सेनेट में जो मुतालबा करते हैं कि हमें नहीं चाहिए कैनाल? किसी चीज की जरूरत ही नहीं इनको किसी बिल लाने की। अब से थोड़ी देर पहले डॉन न्यूज वालों के साथ इनके सिंध गवर्नमेंट की कोई तर्जुमान थी, कोई तहसीन आबदी साहिबा, तो ये डिस्कस चल रहा था, इनको सिर्फ अलहदगी अख्तियार करनी है, फेडरल गवर्नमेंट की हिमायत वापस करनी है, ट्रेजरी बेंचेस से अपोजिशन की बेंचेस की तरफ जाना है। तो फिर वो कह रही थी कि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा, किसी बिल की जरूरत ही नहीं। वैसे भी अच्छा फेडरल गवर्नमेंट अगर ये उस नियत से कहें, क्योंकि ये ब्रेन चाइल्ड जो है, मैं आपको आज ये एक चीज और बता देता हूं, ये जो कैनालों का कारपोरेट फार्मिंग का ये ब्रेन चाइल्ड खुद जरदारी साहब का है। ये अनवर मजीद और जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड है। शहबाज शरीफ को तो इन्होंने बाद में कायल किया है। तो वैसे भी शहबाज शरीफ खुद भी आज उनकी पंजाब गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि भाई जरदारी साहब ने यह साइन किया था। उसके जवाब में उनसे पूछ लें, कोई जवाब नहीं उनके पास। वो कह रहे हैं, वो उनकी जो तर्जुमान है वो कह रही थी मिस रिपोर्ट हुआ होगा, उज़मा बुखारी को पता नहीं। भाई पता नहीं, आप उनका तो उसको रेस्पॉन्ड तो करें ना ऑफिशियल तौर पर, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। सच्ची बात ये है कि हमारा झगड़ा, मैंने कहा था बिलावल को कि भाई ये झगड़ा डाइवर्ट करेंगे अगर आप सिंध के साथ खड़े नहीं होंगे। बिलावल ने रात अपनी चॉइस बता दी कि भाई मैं सिंध के साथ नहीं हूं। अभी हमने झगड़ा डाइवर्ट किया पीपुल्स पार्टी के, क्योंकि पीपुल्स पार्टी से मुतालबा किया था, एक छोटा सा मुतालबा था कि आप फेडरल गवर्नमेंट को कहें या फेडरल गवर्नमेंट से अलग हो जाएं। इतनी छोटी सी बात उन्होंने सिंध की अवाम